میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ خیال جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھئی کوئی وبا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس پر دھیان بالکل مت دیں، اور یہ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب بالکل بکواس ہے، اس طرح کی کسی احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی طرح کی ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جنرل نیوز انڈیا میں۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا بالخصوص ہمارا وطن عزیز ہندوستان انتہائی مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ کرونا وائرس نے بھیانک صورتحال اختیار کر لیا ہے، ہر طرف اس کا قہر جاری ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے علماء کرام و مفتیان عظام اس سلسلے میں دینی و شرعی رہبری و رہنمائی فرما کر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دے رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اس وبائی مرض کو جھوٹ اور افواہ بتا کر مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اسی لیے اس حوالے سے ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے تمام انسانیت کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا ہے، اور اس پیغام میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے یا پھر کوئی عالمی سازش ہے۔ ناظرین، مولانا نعمانی کا پیغام میں آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو احباب ہمارے اس چینل پر نئے آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں جس ترتیب سے امت کے مختلف طبقات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا تھا، آج اس سلسلے کو تھوڑا سا روک کر میں اس وقت تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے اس وبائی بیماری کووڈ-19 کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حالات اس قدر بھیانک روپ اختیار کر چکے ہیں کہ قیامت کا منظر قائم ہے اس وقت ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں، علاقوں میں واقعی قیامت کا منظر قائم ہے۔ ہزاروں لوگ اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور کسی اسپتال میں ایک بیڈ خالی نہیں بچا۔ لوگ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال اور دوسرے سے تیسرے اسپتال تک جاتے جاتے دم توڑ رہے ہیں۔ اس تصویر کی منظر کشی کرنا بہت مشکل ہے جو اس وقت زمین پر اس وقت ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس مریض کو صحیح وقت پر آکسیجن کی سپورٹ نہیں مل پا رہی، وہ مریض نہیں بچ پا رہا ہے، اور جس طرح اسپتالوں میں بیڈ بالکل ختم ہو چکے، اسی طرح آکسیجن کی سپلائی لائن بھی اکثر جگہ ٹوٹتی جا رہی ہے اور لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا۔ اس لیے اس وقت یہ بھی اپنا ایک فریضہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں بھی چند جملے اپنی پوری قوم، پوری انسانی برادری، پوری اسلامی برادری سب کے سامنے کوئی بات کہی جا سکے تو ضرور کہی جائے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش آج کروں گا کہ
اس بیان کو، آج کی اس معروضات اور گفتگو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس کو صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ کچھ اس کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندے اور بندیاں وہ کسی طرح اس بات کو سن لیں۔ ایک بات تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ خیال جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھئی کوئی وبا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، افواہ ہے، اس پر دھیان بالکل مت دیں، اور یہ جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب بالکل بکواس ہے، اس طرح کی کسی احتیاط سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی طرح کی ڈسٹینسنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دین سے جوڑا جاتا ہے، اور اس قسم کی احتیاطوں پر عمل کرنے کو ایمان اور توکل اور یقین اور تقوی سے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے برابر پھیلائی جا رہی ہیں، تو بڑی تعداد میں بہت سے لوگ ابھی تک کنفیوژن کے شکار ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے، واقعی کوئی وبا ہے یا نہیں ہے، واقعی کوئی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بیماری، کوئی وبا، کوئی وائرس ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ایک وائرس ہے، یقیناً ایک وبا ہے، یقیناً ایک بھیانک اور مہلک بیماری ہے۔ اور یہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ کیا اس بیماری کے پھیلانے میں کچھ شیطان نما انسانوں کی کوشش کا، ان کی انجینئرنگ کا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو اب جو حقائق اب تک آ چکے ہیں سامنے، اس سے تو یہ بات شاید میں اگر یہ کہوں کہ تقریباً طے اور یقینی ہو چکی ہے کہ جی ہاں، اس وائرس کے اس کو اتنا خطرناک بنانے میں کچھ شیاطین انس کا کبھی حصہ ہے، انہوں نے واقعی اس میں اس طرح کی انجینئرنگ کی ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا۔ میں یہ بات سرسری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اب تک میں پچھلے 1 سال سے اس سلسلے میں جو سائنسدانوں، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے جو ریسرچ کیا ہے، اور یہ ریسرچ کرنے والے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، نہیں، یہ نان مسلم انٹرنیشنل حیثیت کے سائنسدانوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جن میں سے اکثریت یورپ بیسڈ ہے۔ کئی سے ڈاکٹروں نے جرمنی میں اور اسی طرح یورپین کچھ اور ملکوں میں اپنی آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں جو یہ اپنے ریسرچ کے نتائج کو منظر عام پر لا رہے ہیں لوگ۔ تو خیر، اب وہ انجینئر ہے، یہ تو طے ہے تقریباً، واقعی اس میں انسانی ہاتھ ہے، لیکن انسانی ہاتھ ہے